کائنات کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، پیاری لخت جگر، سب سے چھوٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ ہے، لقب ان کا بطول بھی ہے، لقب ان کا زہرا بھی ہے۔ اور یہ کب پیدا ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی والدہ کا نام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد پھر 25 سال کی عمر ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت، اور ادھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ شادی ہونے کے بعد یہ سلسلہ ازدواجی سلسلہ چلتا رہا، اولاد ہوئی۔ اولاد میں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 4 بیٹیاں جو ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور انہی 4 بہنوں کے بھائی حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، یہ 3 بھائی بھی ان بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ بھائی بھی بچپن میں چلے گئے، بیٹیاں جوان ہوئی، سب بیٹیوں کی رخصتی ہوئی، شادیاں ہوئی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ولادت ہوتی ہے، اس وقت ابھی نبوت کا اعلان کرنے سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر قریش مکہ کر رہے ہیں۔ انہی ایام میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال کی عمر کے وقت جب اللہ کا حکم آیا، نبوت کا اظہار کیا، نبوت کا پیغام لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کیا، یہ اس سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے، دنیا میں اس سے کوئی اچھا گھر نہیں ہے۔ جو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حویلی ہے، اس سے کوئی اچھی حویلی نہیں ہے۔ جو تربیت کرنے والے ہیں، جو والدین ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزار رہی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اعلیٰ معیار میں دیکھا تو شادی کا پیغام بھیجا تھا، صداقت میں اعلیٰ، شرافت میں اعلیٰ، دیانتداری میں اعلیٰ، امانت داری میں اعلیٰ، ساری چیزوں میں اعلیٰ دیکھا تھا۔ تو اسی لیے تو ایک غریب گھرانے کے فرد کے ساتھ ایک جس کے پاس مال نہیں ہے، مالدار عورت، اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں گزارا کر لوں گی، لیکن ایسا شرافت والا، ایسا امانت دار، ایسا صداقت والا اور شوہر مجھے دنیا میں نہیں ملے گا۔ تو اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کی تھی۔ تو اس گھر میں جو اولاد ہوگی اس کی تربیت کیسی ہوگی، سبحان اللہ، اس کے تو کہنے ہی کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اپنے والدین کے گھر میں تربیت پائی۔ محبت اولاد کو والدین کے ساتھ ہوا ہی کرتی ہے۔ ابھی بچپنا ہے، نبوت کا اعلان ہوا، 5 سال کی عمر ہے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگ دشمن ہوتے جا رہے ہیں، لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے بیت اللہ کے پاس کھڑے نفل پڑھ رہے ہیں، تو ابو جہل اس کی ٹیم نے کیا کیا، یہ تکلیفیں جو دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مزاح بھی کیا کرتی تھی۔ مزاح تکلیف دینے والا، استہزاء جس کو قرآن بولتا ہے، تکلیف دینے کے لیے کہتے اونٹ کی اوجری اٹھائی انہوں نے، یہ
بڑے لوگ تھے، اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ رکھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلتی ہے، باپ کی کوکھ پر، باپ کی کمر پر اوجری کو پڑے دیکھا تو خود اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نیچے کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ رہنے والے کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاطمہ کو دلاسا دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اوجری کو اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر کو سجدے سے اٹھایا، اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بچے ہی تھے، بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا تھا، دنیا سے چلے گئے تھے، یہ صاحبزادیاں جوان ہوئی ہیں، شادیاں بھی ہوئی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی مدینہ میں ہجرت کر کے جاتی ہیں۔ مدینہ میں جا کر پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت علی نے بھی اسی گھر میں تربیت پائی تھی، حضرت علی نے بھی اسی گھر میں اپنا جو بچپن جو ہے وہ گزارا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے لیے پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا کہ حضرت علی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں۔ مشورے سے اور ان کے رضامندی سے یہ معاملہ طے ہوا، لیکن نکاح ہوا اس وقت، یہ رشتہ بھی اللہ کی منشا سے ہوا تھا، اور اللہ نے جب حکم دیا اب ان کا نکاح کر دو، ان کی رخصتی کر دو، پھر رخصتی ہوئی۔ اور پھر رخصتی کے لیے بھی گھر کو سجایا بھی گیا، گھر کو سنوارا گیا۔ وادی بسطا غالباً نام آتا ہے، وہاں سے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم، یہ دو نام غالباً آتے ہیں کہ انہوں نے مٹی منگوائی، جو مٹی اچھی ہوگی، دکھنے میں بھی لال رنگ کی ہوگی یا ویسے پکڑ میں اچھی ہوگی، وہاں سے مٹی منگوائی، گھر میں جہاں ضرورت تھی فرش میں یا جس جگہ پہ بھی اس کو سنوارا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 2 گدے تیار کیے کھجور کی چھال سے، وہ گدے بنائے گئے، اور ایک جو لکڑی شاید آپ نے بھی دیکھی ہو گھروں میں لٹکائی جاتی تھی جس کے اوپر کپڑے یا پھر وہ برتن وغیرہ لٹکائے جاتے تھے، ایسی لکڑی کو گاڑا گیا جس کے اوپر کپڑے وغیرہ رکھے جائیں، وہ چیزیں رکھی جائیں، اور گھر کی سیٹنگ ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ گھر والیوں نے پھر شربت کا اہتمام کیا، میٹھے پانی کا اہتمام کیا، وہاں میٹھا پانی بھی تو بڑی مشکل سے حاصل ہوتا تھا، میٹھے پانی کا استعمال کیا، یا پھر نبیذ بنائی جاتی تھی، کھجوروں کو پانی میں ڈال کر شربت بنانے کا طریقہ تھا، ویسے کیا، میٹھے پانی کا انتظام کیا، جو تھوڑے بہت جو 2-4 مہمانوں کے لیے انتظام کیا گیا، آنے والوں کے لیے یا بھیجنے والوں کے لیے انتظام ہوا۔ اس کے بعد رخصتی کے لیے، پیچھے بھی ایک بات گزری تھی گزشتہ جمعوں میں کہ ایک صحابی تھے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی گھر دیا تھا، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی کی باری آئی، حضرت علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، حضرت علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، تو اس لیے پریشان تھے۔ تو اسی صحابی کو پتہ چلا، صحابیات میں سے کسی نے عرض کی یا کسی صحابی نے عرض کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم وہ جو صحابی ہے جس نے پہلے آپ کو گھر دیا وہ مالدار ہے، اس کے پاس کافی سارے گھر ہیں، اگر آپ اس کو کہیں تو وہ آپ کو گھر دے دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے پہلے مجھے گھر ہدیے میں دیا ہے، تو اب میرا دل نہیں چاہتا، میں اچھا نہیں محسوس کرتا کہ اس سے دوبارہ سوال کروں۔ اس صحابی کو بھی اس بات کا پتہ چلا، تو صحابی نے اب آئے، خود تشریف لائے اور لا کر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ علی کو گھر مل جائے، یہ میرا گھر، میرا جو مال آپ کے نام پر اللہ کی رضا میں خرچ ہو جائے، اس سے میرا کوئی مال قیمتی نہیں ہے، وہ گھر دے دیا۔ اسی گھر میں پھر رخصتی ہوئی۔ رخصتی کی بھی 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو خود چھوڑ کر آئے ہیں حضرت علی کے گھر میں، یا پھر حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم یا ام سلمہ، ان میں سے 2 صحابیہ میں سے حضرت عائشہ تو ماں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی، خدیجۃ الکبریٰ حقیقی ماں ہے، یہ باپ شریک ماں ہے۔ تو اسی طرح پھر حضرت ام سلمہ جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی ہے، وہ ساتھ ہی ساری تیاری کرنے میں، یہ دونوں صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چھوڑنے کے لیے گئے، دونوں روایتوں میں سے کوئی تو ہوگی نا جو چھوڑنے کے لیے گئے۔ یہ زندگی بسر شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو،
اور 3 بیٹے، ایک روایت میں 2 بیٹے، ایک روایت میں آتا ہے 3 بیٹے عطا کیے۔ بیٹیاں جو ہیں وہ ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے۔ ہمیں صحابیات کے بچوں کے نام، صحابہ کے نام آنے چاہیے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور زینب، 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت حسن ہے، اس سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے بعد تیسرے بیٹے کا نام جو روایات میں آتا ہے حضرت محسن یا حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 نام آتے ہیں بیٹوں میں۔ محسن جو تھے یہ سب سے چھوٹے تھے اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے ان کا تذکرہ کتابوں میں زیادہ نہیں ملتا۔ باقی یہ حضرت حسنین کریمین جو ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بڑی عمر میں، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام کی خاطر، صرف دین کی خاطر جو اپنا کنبہ کو اب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اسی کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت بھی ملی، اللہ تعالیٰ نے عزت بھی عطا فرمائی۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد کے حالات میں آتا ہے کہ خود کام کیا کرتی تھی، گھر کے کام سارے خود کیا کرتی تھی، اور حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت علی جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے جو گھر میں رکھے ہوئے جانور تھے، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، جو بھی جانور تھا، ان کے لیے گٹھلیاں بھی خود چن کر لایا کرتی، ان کو پیس کر ڈالا کرتی تھی۔ یہ عرب لوگ جو اس وقت چارے کی قلت کی وجہ سے اپنے جانوروں کو ڈالا کرتے تھے۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ خود کام سارا کچھ کرتی تھی، مالداری اتنی تھی نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن آ کر بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہیں مال غنیمت میں، تو آپ بھی جا کر کوئی خادم مانگ لو کام کرنے کے لیے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس جا کر کھڑی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادمین تقسیم کر رہے تھے، میرا دل نہ چاہا، میرا دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اب اپنے باپ سے لوگوں کے سامنے سوال کروں خادم کا، تو میں چپ کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے بعد میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے جب فارغ ہوئے، خادم تقسیم کر دیے، جو کچھ تقسیم کرنا تھا کرنے کے بعد سیدھے بیٹی کے گھر میں پہنچے، جا کر پوچھا بیٹی خیریت تھی؟ اب وہاں تشریف لائی تھی، وہاں آئی تھی تو کوئی سوال بھی نہیں کیا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان میں آئی تھی کہ کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک بھی جاتی ہوں، مشق پانی کی لاتی ہوں، جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، جھاڑو خود دیتی ہوں، سارے کام خود کرتی ہوں، میلے کپڑے بھی میلے کچیلے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیا تجھے اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ کیا تجھے اس خادم سے، خادم لینے سے بہتر نہ بدلاؤں؟ صحابیات کا، صحابہ کا تو منشا یہ تھا کہ ہمیں بہتر سے بہتر مل جائے۔ کہ ابا جان یا رسول اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ فرمایا فاطمہ جب سارے کام کاج کر لے، رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹے تو یہ کام کر لیا کر، یہ کام کر لیا کر، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے اجر بھی عطا فرمائیں گے اور تیرے سارے دن کی تھکاوٹ کو بھی دور کر دیں گے۔ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سخاوت کی باتیں کریں تو روزہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے شام کو افطار کے لیے وہی چند روٹیاں ہیں، ہر وقت میں نیا کھانا نہیں بنتا تھا۔ صحابہ کی کچھ حالات ایسے بھی رہے ہیں، ایک سائل نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، صدا لگائی، صدا لگانے پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ضرورت کو بہت ہی کم کرتے ہوئے روٹیاں اٹھائی اور اس مانگنے والے کو، سائل کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا کیا؟ یہ تو آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، شام کو افطار بھی کرنا ہے، اور آپ کی ضرورت کی روٹیاں تھیں، زیادہ تو تھی نہیں۔ کہا اللہ اس کے بدلے میں اعلیٰ دے گا، اچھا دے گا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، جو سائل آ جائے اس کو دینے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ہے۔ پھر کیسا اعزاز ملا ہے؟ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں، اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے، ان کی ماں کا نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش قسمت
ان کی خوش قسمت ہستیوں میں سے ہیں کہ جو اہل بیت میں شامل ہیں، جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں جو بڑی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ جو اہل بیت کی جو آیت اتری اس کے مصداق میں جو قرآن کہتا ہے اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ثابت کرتی ہے کہ اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ کیوں؟ حدیث مبارکہ جو پس منظر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت گھر کے پاس حجرہ ہوگا، اور گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 12 یا 11 گھر تھے ان کے گھروں کے پاس کوئی گھر ہوگا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ادھر سے کھڑکی جاتی ہوگی۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو بلا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ چاروں ہستیوں کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اوپر ڈالی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کو تو نے اہل بیت میں شامل کیا ہے، یا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دے، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اہل بیت میں یہ شامل ہیں، اور اللہ کی آیت کے حکم کے مطابق اہل بیت میں ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، امت کی مائیں جو ہیں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو حضرت فاطمہ اہل بیت والے اشخاص میں سے، ہستیوں میں سے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے یہ 2 لختے جگر حضرت حسن، حضرت حسین یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، غم تھا، بہنیں بھی کچھ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور باپ بھی نہیں تھا۔ والدہ کا جو حقیقی والدہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کا تو مکے میں انتقال ہو گیا تھا، پریشانی کافی تھی۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تو مجھے سب سے پہلے ملنے والی ہے، تو مجھے سب سے پہلے ملنے والی ہیں۔ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینوں تک زندہ رہی، اس کے بعد بیمار ہوئی، کچھ دنوں کے لیے بیمار ہوئی اور پردہ پا گئی اور وفات پا گئی۔ وفات ان کی 11 ہجری 3 رمضان المبارک کو ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کی مناسبت کی وجہ سے ہی آپ سے میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں۔ تو 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو انتقال ہوا، اور وصیت تھی کہ رات کے وقت جنازے کو اٹھانا، تاکہ جیسے میں زندگی میں باپردہ رہی ہوں، مجھ پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، ایسے ہی میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور اس پہ بھی واقعات آتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وجہ سے بڑی پریشان تھی کہ میرا جنازہ جائے گا، میرے اوپر چادر پڑی ہوئی کو دیکھا جائے گا، یہ وجود ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اپنا ذاتی طور پر یہ کہا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ماں میں سے کوئی ماں تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں سے کوئی گھر والی تھی، اس نے کہا ہاں فاطمہ ایک طریقہ ہے، فاطمہ ایک طریقہ ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ مسکرائی نہیں تھی، بہت زیادہ غم تھا۔ تو کہتے جب وہ ماں نے وہ طریقہ بتلایا نا، بیٹی جب تیرا انتقال ہوگا نا تو ہم ایسے کریں گے، کھجور کے جب لاٹھیاں لیں گے، اس کو ایسے اوپر سے باندھ دیں گے، ایسے باندھنے کے بعد یعنی کہ اوپر کو وہ سیدھی ہو جائیں گے، کوہان نما ہو جائیں گے، اس کے بعد اوپر کپڑا ڈالیں گے تو آپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا اندر کتنا وجود ہے، کیا وجود ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس آئیڈیا کو دیکھ کر، اس شکل کو دیکھ کر بھی اس طرح میرے جنازے کو اٹھایا جائے گا، جو غم تھا جنازے کے اٹھنے کے اوپر کہ میرے اوپر غیر محرم کی نظر نہ پڑے، تو خوشی سے مسکرا پڑی، خوشی سے مسکرا پڑی۔ ان کی بھی خوشی دوبالا ہو گئی ہوگی۔ مائیں جب اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی خوشیاں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف اسی وقت مسکرائی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فاطمہ الزہرا، یہ لختے جگر جو ہے، ان کے جنازے کے بارے میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا، لیکن مشہور ہے جو
اہل و سنت والجماعت کے یہاں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی، اور ابھی بھی کسی کو نہیں پتہ بھی کون سی قبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ اتھینٹک بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے، وہ جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے معاشرے کی عورتوں کے بھی ایسی عورتوں کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔